ایک زمانہ تھا پاکستان میں آن لائن بینکنگ نہیں تھی. ہر برانچ کا اپنا کھاتا ہوتا تھا. ایگزیکٹلی رائٹ. آپ ایک برانچ پہ جاتے تھے نا اور آپ نے کہتے تھے کہ یار مجھے اس برانچ اسی بینک کی دوسری برانچ میں بھیجنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو کچھ پیسے دینے پڑتے تھے. اور بینکس نے تو دیکھو, بینکس were irrelevant even in money transfer back then. The reason they were irrelevant because they were not affordable and they were not accessible. زیادہ تر لوگ جو مزدور طبقہ ہے وہ پیسے بھیجتا تھا بسوں کے تھرو. بس کا کنڈکٹر, بس کا ڈرائیور گاؤں جا رہا ہے, کوئی ٹرسٹ وردی بندہ ہے یار, تو جا رہا ہے میری ماں کو پیسے دے دے, میری بیوی کو پیسے دے دے, میرے بھائی کو پیسے دے دے, اور وہ بندہ اپنا کٹ رکھتا تھا اس کے اندر. You know, they saw this as a means to make money. اور اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہوتی تھی تو 8-9 لوگوں کے پیسے لیتا تھا اور وہ غائب ہو جاتا تھا. Now that trust came because of instant transfer. اگر میں نے حاشر کو پیسے بھیجنے ہیں اور میں نے جا کے اپنے دکاندار کو پیسے دیے اور دکاندار اسی وقت پیسے لے کے پیسے بھیجے, اور دوسرے بندے کو میسج آ گیا کہ جی یہ آپ کا OTP ہے یا پن ہے, اس سے جا کے آپ پیسے کلیکٹ کر لیں, اور اس نے اسی وقت جا کے دکاندار سے پیسے کلیکٹ کر لیے, تو ٹرسٹ, دیٹس ہاؤ ٹرسٹ واز بلٹ. دیٹ از ہاؤ ویسٹرن یونینس گاٹ اسٹارٹیڈ. بائی دا وے, ویسٹرن یونین ایک زمانے میں, یو پروبلی ٹو ینگ ٹو ریمبر, جو ریمیٹنسز پاکستان میں فارملی آتی تھیں وہ ویسٹرن یونین کے تھرو آتی تھی. بالکل رائٹ. اور ویسٹرن یونین گاٹ دس اسٹارٹ ان دی ارلی 1800s in the US. رائٹ. جب لوگ ٹیلیکس کے تھرو پیسے بھیجتے تھے, تو آپ نے فرض کیجئے کہ آپ یو آر ٹریولنگ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ آن دا فرنٹیئر ٹریل اینڈ یو نیڈ ٹو سینڈ سم منی. یو ریچ ٹو ٹاؤن, you gave money to a banker, not to a banker, to a telex person. یہ آپ کے پاکستان پوسٹ نے بھی کیا ہوا ہے, اور وہ وہاں سے ٹیلیکس کرتا تھا. وہ ایک ٹیلیکس مشین ہوتی ہے, اس سے ٹیلیکس ہوتا تھا کہ یار اتنے پیسے اس بندے کو بھیج دو, اور وہ ویسٹرن یونین کی دکان سے جا کے, ویسٹرن یونین کی آؤٹ لیٹ سے جا کے وہ بندہ کلیکٹ کر لیتا تھا. گریٹ. Right? So this is exactly how Western Union started back in the late 1800s in the US. We brought that concept to the telco world through M-Pesa and through Easy Pesa and Jazz Cash. Credibility بناتے بناتے ٹائم لگتا ہے, impact create کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے. اگر میں پاکستان آف 2012 دیکھوں اور میں پاکستان آف 2023 دیکھوں, میرا تو یہی لمیٹڈ ایکسپوجر ہے نا پاکستان میں, I would tell you کہ پچھلے چند سالوں میں I have seen so many startups and fintechs get opportunities to work with not just banks but other industrial giants as well. And a lot of these industrial giants are trying hard. میں آپ کو چند نام دے دیتا ہوں fintechs کے جو مجھے پتا ہے, who are trying to make inroads. They may not be getting there as fast as they would like to, but they're creating inroads, and hopefully with the advent of digital banks this will get accelerated. The likes of Chiku Pay, right? Chiku is a great fintech, enabling people, enabling merchants to go online. The likes of Hubble, Credit Book, DigiKhata, Bazaar, Tajir, these are just some of the ones that come to mind. They're struggling, they're striving hard, they're making sure to make those inroads, and they are starting to get there. Right? تھوڑا سا inertia ہے big corporate side پہ, but big corporates realize کہ جو fintechs لا رہے ہیں to the table, they probably may not have, or it may take them a long time to develop. Right? And this is, I will use this as an opportunity to put this as an open call to any fintech out there that is looking for digital banking partners. Reach out to the digital banks. We will reach out to you. And I think together we can collaborate and create an ecosystem which helps digitize cash in Pakistan in a very effective way. ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی, ٹوٹل ڈیجیٹائزیشن میں ابھی تو 5 سال کے اندر مجھے ہوتا نظر ہے امپرومنٹ ضرور ہوں گی. تھنگس آر گیٹنگ بیٹر, رائٹ, تھنگس ول گیٹ بیٹر. جیسے ایس آئی سیٹ کہ میری مدر موبائل ایپ یوز کرتی ہے فار فنڈ ٹرانسفر, رائٹ. آج ہم راسٹ پے کر رہے ہیں, ہم IBFT پے کر رہے ہیں, بہتر ہو رہا ہے. پاکستان میں 1 سال کے اندر آلموسٹ 1 سال میں پوسٹ ٹرمینل کی ڈپلائمنٹ ڈبل ہو گئی. بہت عرصے سے ہم 30, 35, 50 سال پہ رکے تھے, 1-1.5 سال میں 1 لاکھ کراس کر لیا. تو تھنگس آر گیٹنگ بیٹر. راز کے تھرو ماس لیول پہ ایکوزیشن آف مرچنٹ اسٹارٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. بٹ تب بھی میں جو پاکستان کو دیکھ رہا ہوں 5 سال میں ڈیجیٹائز ہوتے پورا نہیں دیکھ رہا. 8 ٹریلین کی ہماری کرنسی کی سرکولیشن ہے, اور آج بھی بہت سارے کچھ بزرگ حضرات ہمارے ہیں جو کہ شاید
جب تک پیسے کو ہاتھ میں فیل نہ کریں ان کو مزہ نہیں آتا. The kind of mindset we are having in the population, in the masses, is very cash oriented. صحیح ہے. اور اس کیش اورینٹیشن کی وجہ سے ہمیں وہاں تک جانے میں کافی رکاوٹیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ آج بھی کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں اور اس کے پاس اگر آپ کارڈ کی پیمنٹ یا بولیں کہ میں فنڈ ٹرانسفر کر دیتا ہوں آپ کو, تو بہت جگہوں پہ آج بھی آپ کو ریزسٹنس ملے گی. اور اس کی وجہ ہے کہ پھر وہ ڈاکیومنٹڈ اکنامی کا پارٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ ریزسٹنس ڈاکیومنٹڈ اکنامی کو فیسیلیٹیٹ کرانے کی جب تک ہمیں سپورٹ گورنمنٹ سے لے کے پبلک لیول تک نہ ملے, تب تک ہم کیش لیس کی طرف نہ جا پائیں گے. کیش لیس پہ جانا بہت اچھی چیز ہے, بہت فائدے ہوں گے, اس کے اپنے چیلنجز بھی ہیں, لیکن یہ ضروری سفر ہے جو جاری و ساری رہے. بالکل اس کو ٹائم لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک دم سے ہو جائے گی. آپ اف یو وانٹ ٹو امیجن, آپ یہ دیکھیں انڈیا کو 10 سال پہلے, تو ادھر بھی ایک دم سے بہت سگنیفیکنٹ چینج آیا تھا. کووڈ میں ان کے تقریباً 10 کروڑ اکاؤنٹ کھلے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اندر, جسٹ ان دا ٹائم آف کووڈ. سو ان کا بھی پیک ایک دم سے آیا ہے. سو پیپل آر ریزسٹنگ. ظاہر ہے تھوڑا سے ٹرسٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, تھوڑے سے اسکیمس چل رہے ہوتے ہیں, پھر تھوڑا سا ٹیکسز کے ایشوز ہوتے ہیں, تو اٹ ول ٹیک ٹائم, بٹ ایونچولی وی آر آن دا رائٹ پاتھ. تو ہمارا جو فائنینشیل انکلوژن ریٹ ہے, فائنینشیل انکلوژن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فائنینشیل انکلوژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیسہ ہے وہ سسٹم کے اندر آ گیا. بالکل, یعنی بینک ڈپازٹس آپ کہہ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہمارا جو فائنینشیل انکلوژن ریٹ تھا فار دا لاسٹ 2 years واز کلوز ٹو 40% ایئر آن ایئر. اوکے, سو دیٹ مینس دا انکلوژن از ہیپننگ. جب انکلوژن ہو رہی ہے تیز ریٹ پہ, تو تھنگس ول ٹرن آؤٹ ان دا فیوچر. تو وی آر ویری ہوپ فل. ظاہر ہے بہت سارے لوگ ریزسٹ بھی کریں گے, بہت سارے لوگ اس ایکو سسٹم میں آ بھی رہے ہیں. تو دیر آپ کی 250 ملین کی پاپولیشن ہے, ایسا ہی ہے, تو ہو جائے گا کچھ نہ کچھ. دیکھ رہے ہیں نیکسٹ پچھلے 5 سال امیزنگ گزرے ایز یوزر. آپ نے بھی دیکھا موبائل بینک کی ایپس آئیں, ڈیولپ ہوئیں, ایزی پیسہ, جیز کیش, پے فیس, نیا پے, سادہ پے, تو آپشنز آئے. اب آگے ڈیجیٹل بینکس بھی آ رہے ہیں, ہم بھی ہیں, ای ایم آئیز بھی ہیں, تو اور پھر بینک بھی دے آر اسٹرائیونگ ہارڈ. تو بہت مزہ آئے گا اس میں, رائٹ؟ وی آر ریئلی ایکسائٹیڈ. تو اگلے 5 سال بہت بہتر ہوں گے ایک یوزر کے لیے, ایک کنزیومر کے لیے. راست آ رہا ہے, وہ پورا ایک انڈیجنس پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے. اب وہ ایکسپوز ہو رہا ہے. لیکن انڈیا نے بھی جو ایک چیز اچھی کی کچھ عرصے ہمارے سے پہلے, وہ یو پی آئی کی انہوں نے جو انٹروڈکشن کیا, اور ہم نے راست P2P کے لیے تو انٹروڈیوس کیا ہوا ہے. اٹس گوئنگ ویری سکسیزفلی. میں خود بتاؤں, میں بہت سارے لوگوں کو ٹرانسفر کرتا ہوں, اگر وہ راستے پہ نہیں بھی ہوتے, آئی انشور دیٹ دے گیٹ آن ود اٹ. سو وہ دیر از usability of it, benefit of it as well. And now State Bank has asked banks to create P2M rails as well. Okay. So merchant payments بھی اس کے اوپر آنی ہی ہیں. دیکھیے بالکل, آپ پاکستان میں بہت سارے فنٹیک اسٹارٹ اپس آ گئے. فار دا فرسٹ ٹائم ڈیجیٹل بینک لائسنس ملے, تو ابھی آپ کو 3-4 ڈیجیٹل بینکس آتے نظر آئیں گے. آپ کے پیمنٹس گیٹ ویز آئے ہیں, بہت سارے پیمنٹ والیٹس آئے, لائک سادہ پے, نیا پے, زندگی. تو دے ہیو ڈن گریٹ پینیٹریشن ود ان دا ماسز. تو آپ کو لینڈنگ کے بھی بہت سارے اسٹارٹ اپس دکھ رہے ہیں, سیونگ اور انویسٹمنٹ کا ہم ہے, اور بھی بہت سارے اسٹارٹ اپس آنا چاہ رہے ہیں اس مارکیٹ میں. سو اس میں بالکل آپ کو اوور ٹائم آپ کو چیزیں نظر آئیں گی, اسٹارٹ اپس بھی نظر آئیں گے, بٹ ڈیو ٹو اکنامک کنڈیشن آپ کو تھوڑا سا وہ پروسیس سلو ہوتا نظر آ رہا ہے. بٹ ایونچولی دیر ول بی دس اسپیس ول آلسو بی کراؤڈیڈ.